بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عرش کا چراغ ہے، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گواہ رہنا میں بھی عاشق رسول ہوں۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی، اور اگر میں پانی بھرنے زمزم کے کنویں پر جاتی تو راستے میں جتنے بھی پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ہی ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور بالکل اوپر منڈیر تک آ جاتا، اور میں اپنے ہاتھوں سے ہی بالٹی پکڑ کر پانی بھر لیتی تھی۔ حتیٰ کہ عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑی رکھتی اور مجھے جانے نہیں دیتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ اے آمنہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی ابھی فوراً ہی واپس نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا اور کبھی چڑچڑا پن آ جانا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی کہ مجھے ان 9 مہینوں میں ایسی کوئی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی، یہاں تک کہ جب تک کہ میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد بھی نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ کو بڑے عجیب عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں سوتی تو مجھے نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب ہر وقت کعبے کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے، یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا، مگر اس کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ یا اللہ، میرے پوتے کی حفاظت فرمانا اور میرے بیٹے کی نسل کو سلامت رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ چمکنے لگے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن بچے تو آسمان میں وہ ستارہ نکل آیا، تو یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو آسمان پر لال رنگ کا ستارہ چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو کہ کس کے یہاں لڑکے کی پیدائش میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر مدینے میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، لیکن کسی کا وقت قریب نہیں تھا، کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینے میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ عالموں نے کہا کہ اب مکہ میں جا کر دیکھو، تو سارے یہودی مکہ چلے گئے، تو وہاں جا کر معلوم کیا کہ یہاں کوئی بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہاں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے یہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا، نہیں، ایسے بچے کی پیدائش جس کا باپ وفات پا چکا ہو۔ انہوں نے بتایا، ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو چکی تھی۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور وہ روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے، ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں تک پہنچ چکی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور آخر وہ دن آیا جس کا سبھی کو بہت بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان و زمین، چرند پرند، ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے دنیا کو بنایا گیا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے
اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس جبرائیل علیہ السلام ساری زندگی میں 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد ہوا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت مطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ تو حضرت مطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت شفا کو بلوایا اور کہا کہ آج رات تم آمنہ کے ساتھ ہی رہو، کیونکہ آج میرے بیٹے کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جس بچے کی پیدائش ہونے والی تھی تو اس وقت ہمارے گھر غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے یہاں چراغ میں تیل ڈالنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ دوستو، اس غریبی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسرت حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ اگر میرے بھائی کی بیوی حضرت آمنہ کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو ہم فوراً اس کے لیے علاج کا انتظام کریں گے۔ پوری رات کوئی بھی نہ سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، گھر کے باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد ہوا۔ وہ سمجھ گئیں کہ بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئی جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی یہ کہ جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ماں کی آنت سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری گندگی نکلتی رہتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ تیسری چیز کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمنہ سے کہنے لگی کہ اے آمنہ، میں نے ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ دائی شفا نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہی رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو، اس ساری دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جب اپنے بچے کو گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے میں آیا اور میری گود سے میرا بچہ اس بادلوں کے سائے میں غائب ہو گیا۔ بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی کہ اے جبریل علیہ السلام، اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگواؤ، ساری نبیوں کی خوبیاں دو، یوسف کی خوبصورتی دو، اسے ایوب کا صبر دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو۔ اور پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا مطلب کو بچے کی خوشخبری سنائی اور کہا، اے عبد المطلب، تجھے پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر کے جاگے عبد المطلب کی تھکن جیسے ختم ہو گئی ہو۔ وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے جیسے آنسو بہنے لگے اور دائی شفا سے کہا کہ جلدی سے میرا پوتا مجھے لا کر دو۔ دائی شفا جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے کر آئیں تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے۔
اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ سارے چچا بھی بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندی صہیبہ نے ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب بھتیجا مبارک ہو، تو ابو لہب اتنا خوش ہوئے کہ اس نے اپنی باندی صہیبہ سے کہا کہ جا، میں نے تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرت ابو مطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن اپنی پوتے کی خوشی میں اسے گود میں لیے کعبے کی طرف بھاگے چلے جا رہے تھے۔ سارے مکے والا بھی نعرے لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبے کے پاس پہنچ کر حضرت عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبد المطلب کو یہ پتا نہیں تھا کہ ان کا پوتا وہ انسان ہے جس کی خاطر دنیا کو بنایا گیا ہے۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کے موقع پر زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بیٹھایا اور اس سے باتیں کی۔ ان کا پوتا وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ کر اور آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمانوں میں تہلکہ مچ جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی اور پھر انہوں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، یہ کیسا عجیب سا نام تم نے اپنے پوتے کا رکھ دیا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے مکہ والو، ایک دن میرے اس بچے کی ایسی شان ہوگی کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، مجھے بچپن میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر ایک بہت بڑے انسان بنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، آپ کو کیسے پتا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چرپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے ہیں۔ میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا۔ پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا تھا۔ آپ جدھر انگلی لے جاتے چاند ادھر کو ہو جاتا۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے چچا جان، آپ سے ہی فرما رہے ہیں۔ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے نبی کہ جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ماں اپنے اس یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا بھی نہیں خرید سکتی تھی، تو اللہ نے چاند کو حکم دے دیا کہ اے چاند، میرے محبوب کے لیے کھلونا بن کر اسے کھلاؤ، اسے رونے نہ دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی تو اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے سب زمین پر اوندھے گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی ایک دم وہ آگ بجھ گئی اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 لائٹیں بنوا رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ ساری لائٹیں زمین پر جا کر دھڑام سے گر پڑیں۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا، تو اس نے آسمان پر دیکھا تو اسے وہ ساری نشانیاں دکھنے لگی جو نبی کے پیدا ہونے کی نشانیاں تھیں۔ اس نے مکے والوں سے پوچھا کہ کیا کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ فلاں فلاں عورتوں کے ہاں لڑکا ہوا ہے۔ تو اس یہودی نے کہا نہیں، ایسا کوئی بچہ جس کا باپ نہ ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبد المطلب کے پوتا ہوا ہے۔ تو اس یہودی نے کہا میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور پھر پلٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نبوت کی مہر لگی تھی۔ یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو کہنے لگا، ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، اب اس کی بربادی بہت قریب ہے۔
ایک آمینہ کا لال، ایک فاطمہ کا لال، آمینہ بھی بے مثال تو نواسہ بھی بے مثال۔ دوستوں، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ایک بار درود شریف پڑھ کر کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی پوسٹ لے کر جلد ہی حاضر ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔